السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میرے سامنے ہندوستان کی مرکزی درسگاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے دارالفتہ کا ایک پیپر موجود ہے۔ اس پیپر میں حضرت مفتی بدر عالم مصباحی دامت اللہ العالی نے 3 شرعی حکم بتائے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ تینوں شرعی حکم آپ بھی سن لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکے والے یا خود لڑکا اپنی ہونے والی بیوی سے یا اس کے والدین سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسلام کی نظر میں یہ مطالبہ رشوت کہلائے گا، یعنی لڑکے والے یا لڑکا رشوت مانگ رہا ہے۔ اور اگر اس مطالبے پر لڑکی والے اسے جہیز دیتے ہیں تو اسلام کی نظر میں یہ رشوت دینا کہلائے گا، یعنی لڑکی والے رشوت دے رہے ہیں، اور اسلام میں ان دونوں باتوں کی اجازت نہیں۔ رشوت لینا بھی حرام ہے اور رشوت دینا بھی حرام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کے دونوں جہنم کے مستحق۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنی ساری شرافتوں کو داؤں پر لگا کر بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہوئے اس شرط پر اپنے بیٹے کا نکاح کرنے پر راضی ہوا ہے کہ لڑکی والے اسے جہیز دے، تو ایسے آدمی کو بھیک دیجئے، اپنی لڑکی اور جہیز مت دیجئے، کیونکہ جہیز دینا ایسی صورت میں حرام ہوگا، اور حرام کام کرنے پر کوئی رشتہ اگر جڑتا ہے تو اس رشتے میں کبھی بھی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ لڑکے والے نے مطالبہ نہیں کیا اور لڑکی والوں نے اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دے دیا تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر لڑکے والے مطالبہ کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ رشوت مانگ رہے ہیں، اور لڑکی والے اگر ان کے مطالبے پر جہیز دے رہے ہیں تو گویا کہ وہ رشوت دے رہے ہیں، اور ان دونوں صورتوں کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ ایسا کرنے والے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو صرف اور صرف اس لیے تکلیف دیتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، اسے ٹارچر کرتا ہے کہ اس کی بیوی نکاح میں جہیز کم لائی تھی، اور اسے پریشر بناتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے کہ اس کے والدین اور جہیز دے، تو ایسا آدمی شریعت کے نزدیک سخت گنہگار ہے اور حرام کام کرنے والا ہے۔ لہذا ایسے شوہر جو اپنی بیویوں سے بھکاریوں کی طرح جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ تیسرا مسئلہ مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ اگر کوئی شوہر بہت زیادہ ہی بھکاری اور نیچ ہے اور وہ اپنی بیوی کو اتنا پریشان کر رہا ہے جہیز کے لیے، اتنا پریشان کر رہا ہے کہ وہ لڑکی خودکشی کر لیتی ہے، تو ایسے شوہر کا علاج شریعت میں صرف یہ ہے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اس کے یہاں کھانا پینا بند کر دیا جائے، اسے اپنی دعوت میں نہ بلایا جائے، اس کی دعوت میں نہ جایا جائے، اس سے بالکل کلام سلام سب کچھ بند کر دیا جائے، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، سماجی بائیکاٹ کیا جائے، اس کے گھر والے اگر اس کے ساتھ شریک ہے تو ان کا بھی سماجی بائیکاٹ کیا جائے، تب جا کر ایسے لوگوں کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کا جاننا ضروری ہے تو برائے کرم آپ اسے شیئر کریں تاکہ سارے لوگ جانیں کہ اسلام کا قانون کیا ہے۔ ابھی پچھلے 1-2 ہفتے پہلے ہماری ایک بہن عائشہ اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک اسلام کے ماننے والے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور کسی عورت پر اتنا پریشر بناتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتی ہے، جبکہ ہمارا دھرم ہمیں یہ کہتا ہے کہ جہیز مانگنا یہ حرام ہے، گناہ کا کام۔ یہ کتنی بری بات ہے، ساری شرافت آپ داؤ پر لگا رہے ہیں، آپ نیچ ہو گئے ہیں، آپ اپنی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، آپ بھکاری ہو گئے ہیں جو آپ لڑکی والوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ کے بچے میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی کما کر اپنی بیوی کو کھلا سکے؟ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کا فساد پھیل چکا ہے آپ اسے کم کرنے کی کوشش کریں۔
ایسے لوگوں سے ہرگز اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کریں جو منہ کھول کر بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہیں، کیونکہ وہ آگے چل کر بھی آپ کی بیٹی کو پریشان کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جینا دوبھر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔